یہ اس پیر کا عرس ہے جس پیر نے اپنی 60 سال کی زندگی کو قرآن و حدیث کے لیے وقف کر دیا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ زندگی میں پہچان نہ سکے تو آج تو پہچان لو۔ بے شک۔ زندگی میں ذات کو سمجھ نہ سکے تو آج تو جان لو۔ یہ ایسی ویسی ذات نہیں ہے جن کی بارگاہ میں خراج عقیدت کے لیے بیٹھے ہو جی، اس لیے یار ہر رات ایسی نہیں آئے گی۔ بے شک۔ آپ اطمینان سے بیٹھو، بیڑی کبھی پی لینا، کھینی کبھی کھا لینا، چائے کبھی پی لینا، پان کبھی کھا لینا، گھمائی کہیں اور کر لینا۔ آج تو بیٹھ کر اپنے محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت کو تو پیش کر ڈالو۔ اب بتاؤ تقریر سنو گے کہ ناظر بھائی کو پھر پیش کر دیں ہم؟ بولو، تقریر سنو گے؟ جی سچے سنو گے؟ جی۔ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، کون لوگ گھومنے چلے جائیں گے؟ یعنی کہ زندہ ہیں آپ لوگ، ماشاءاللہ۔ اول بھائی کی نظامت اور پھر کیا کہنا ہے؟ سب لوگ ہیں تیار؟ ذرا محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ صدر اجلاس منبع اخلاص، نواسہ حضور امام علم و فن حضرت علامہ مفتی صبر نواز، صبر بھی ہیں نواز بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اور ہمارے بڑے بھائی خواجہ شاہ نواز عالم صاحب بیٹھے ہیں، اور خانوادے کے جتنے لوگ ہیں سب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسٹیج پہ ہماری جماعت کے مقتدر موقر علماء ذوی احترام بیٹھے ہیں، آپ ان کے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ شورا اکرام بیٹھے ہیں، انہیں سماعت کریں گے آپ۔ یہ سب ہم سے بڑے ہیں، سب کی دعاؤں کو لے کر حضور مجاہد ملت کے در کا غلام آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت سارا کلام آپ نے سماعت کیا ہے۔ نعت کے 2-3 شعر، ترنم میں نہیں، ایسے ہی، لیکن بہت قیمتی شعر ہے ناظر۔ نعت کا شعر، پیر کی منقبت بعد میں سنا کرو، مصطفیٰ کی نعت پہلے سنا کرو، ٹھیک ہے؟ اس لیے سن لو۔ ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، ان کے رخ صفا کی صفا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، آئینہ خدا بخدا کچھ نہ پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے۔ اتنا بڑا شعر، ان لوگوں کو چھوٹ دینا پڑے گا سبحان اللہ کہنے کے لیے۔ ہاں، ہم آپ لوگوں کو چھوٹ انعام دیں گے سبحان اللہ کہنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ پورنیہ یہ اہل علم کا یہ ضلع ہے، یہ علاقہ ہے، یہاں کہنا پڑے گا کہ سبحان اللہ کہو۔ ارے سبحان اللہ کہو گے، اللہ کی پاکی بیان کرو گے، اللہ کی کبریائی بیان کرو گے، حضور کی رسالت کا اعلان کرو گے، تمہارے نام اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھی جائے گی۔ نماز تو پڑھتے نہیں، نماز کا وقت ہی نہیں ہے تمہارے پاس۔ روزہ کا زمانہ وقت آتا ہے، رمضان کا مہینہ تو سوگر بڑھ جاتا ہے، زکوٰۃ ہے تو قرضہ آ جاتا ہے، حج ہے تو بیٹا بیٹی کی شادی کریں گے تب کریں گے، پھر سبحان اللہ بھی نہیں کہو گے تو کیسے جنت میں جاؤ گے؟ بولو زور سے بولو یا رسول اللہ۔ جنت کی سلسبیل کی کوثر کی پوچھئے، ان کی گلی کی آب و ہوا کچھ نہ پوچھئے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قوسین تک پتا ہے
اس آقا کی سیر کا کیا کہنے توسین تک پتا ہے اس آقا کی سیر کا. پھر کیا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھیے. پھر کیا ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھیے. اور اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. اپنے کو دے دیا ہمیں خواجہ کی شکل میں. میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھیے. نعرے تکبیر. ارے بلند آواز سے جواب دو بھائی. نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان حضور امام علم و فن عرش امام علم و فن زندہ باد. میرے نبی کی شان عطا کچھ نہ پوچھیے. اور ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. ان کے حضور ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی. پھر کیا ملا جو ملا کچھ نہ پوچھیے. پھر کیا ملا جو ملا کچھ نہ پوچھیے. اور اسلام تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک. تیری رگوں میں خون روا ہے 4 یار کا. اور اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کے دباؤ گے. حضرات یہ ہمارا ملک بھارت ہے. بھارت میں ہر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. ہر دھرم کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں. ہر دین کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں. لیکن جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کی ترویج و اشاعت کرتا ہے. جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کی حقانیت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے. جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کے درس و سبق کو دنیا والوں کے سامنے عام کرتا ہے. جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کے پرچم کو بلند کرنے کی سعی کرتا ہے. جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کے چراغ کو روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کے مقتدا کے حالات زندگی کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے. جو جس مذہب کو مانتا ہے اپنے مذہب کی اچھائیوں کو دنیا والوں کے سامنے بیان کرتا ہے. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہم نے اسلام کی حقانیت کا اعلان کیا. ہم نے قرآن کی صداقت کا اعلان کیا. ہم نے خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا. ہم نے نبی کی نبوت کا اعلان کیا. ہم نے مصطفیٰ کی مکی زندگی کو بیان کیا. رسول اللہ کی مدنی زندگی کو بیان کیا. مصطفیٰ کے جلوت و خلوت کو بیان کیا. رسول اللہ کے درس و سبق کو بیان کیا. اسلام کے ماضی کو بیان کیا. اسلام کے حال کو بیان کیا. اسلام کے مستقبل کو بیان کیا. اسلام کا پاک اور پوتر چہرہ دنیا والوں کے سامنے پیش کیا. اسلام کے چراغ کو روشن کرنے کی کوشش کی. اسلام کے پرچم کو بلند کرنا چاہا. اسلام کے سبق کو عام کرنا چاہا. اسلام کے پیغام کو عام کرنا چاہا. تو دشمنان اسلام نے کہا اس اسلام کی بات کرتے ہو جو تلوار کے زور سے پھیلا ہے. اس اسلام کی بات کرتے ہو جو نیزے کے زور سے پھیلا ہے. اس اسلام کی بات کرتے ہو جو پرچیاں پھانے کے زور سے پھیلا ہے. اس اسلام کی بات کرتے ہو جو اسلحے کے زور سے پھیلا ہے. میں نے کہا ظالموں سنو, اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اسلام پرچیاں پھانے سے نہیں پھیلا. اسلام اسلحے کے زور سے نہیں پھیلا. تو دشمنوں نے کہا تھا پھر اسلام کس سے پھیلا ہے؟ اے خواجہ علم و فن کے اس میں آنے والے اسلام کے شہزادوں, اگر کوئی تم سے پوچھ دے تو تم بھی جواب دے دینا کہ اسلام تلوار سے نہیں, اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مائک ذرا آزاد بھائی مائک کو دیکھ لیں ذرا. مائک ہو گیا. مائک آپ کا دیکھ لو. مائک دیکھ لو. روز تقریر کرنی پڑ رہی ہے. ابھی شروع میں ٹھیک تھا, ابھی گڑبڑایا ہے. شروع کی طرح کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اسلام تلوار سے نہیں, کردار مصطفیٰ سے پھیلا ہے. اسلام نیزے سے نہیں, اخلاق رسول سے پھیلا ہے. اسلام پرچیاں پھانے سے نہیں, صورت مصطفیٰ سے پھیلا ہے. اسلام اسلحے کے زور سے نہیں بلکہ صورت سیرت مصطفیٰ سے پھیلا ہے. اس لیے کہ جو چیز تلوار سے پھیلائی جاتی ہے اس میں دوام نہیں ہوتا, اس میں ہمیشگی نہیں ہوتی. اور جو چیز اخلاق سے پھیلائی جاتی ہے اس میں دوام ہوتا ہے, اس میں ہمیشگی ہوتی ہے. اسلام آیا,
اسلام آیا، اسلام آیا۔ مصطفیٰ نے اسلام کی تبلیغ کی۔ اسلام کو مٹانے والے مکے میں پہلے سے موجود تھے۔ جب رسول اللہ نے کہا تھا اے مکہ والو خدا ایک ہے اس کی پوجا کرو، اسلام سچا مذہب ہے، اس مذہب کو تسلیم کر لو، قرآن سچی کتاب ہے، اس کی صداقت پر ایمان لے آؤ، میں خدا کا رسول ہوں، مجھے رسول تسلیم کرو۔ تو کسی نے مصطفیٰ کو مجنون کہا تھا، کسی نے پاگل کہا تھا، کسی نے دیوانہ کہا تھا، کسی نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، کسی نے مصطفیٰ کے پشت انور پر اجڑی کے ٹکڑے ڈالے تھے۔ مصطفیٰ سب کی باتوں کو اور سب کی اذیتوں کو برداشت کرتے رہے اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ ایک مسلمان ہوا، دوسرے کا نمبر آیا، دوسرا ہو گیا، تیسرا ہو گیا۔ ابو جہل اٹھ گیا، اے محمد ہم اسلام کو مٹا دیں گے، ہم قرآن کو مٹا دیں گے، ہم تیری شریعت کو مٹا دیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا تھا اگر طاقت ہے تو مٹا کے دیکھ لے، لیکن جب تاریخ اٹھا کے دیکھو گے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ اسلام کو مٹانے والے خود تو مٹ گئے لیکن اسلام آج بھی زندہ اور پائندہ ہے۔ ابو جہل مٹانے چلا تھا، ابو جہل مٹ گیا، اسلام باقی ہے۔ عتبہ مٹانے چلا تھا، عتبہ مٹ گیا، اسلام باقی ہے۔ ابو لہب مٹانے چلا تھا، ابو لہب مٹ گیا، اسلام باقی ہے۔ امیہ بن خلف مٹانے چلا تھا اسلام کو، امیہ بن خلف مٹ گیا لیکن اسلام باقی ہے۔ کفار مکہ مٹ گئے لیکن اسلام باقی ہے۔ پتہ یہ چلا جتنا ہی دبایا جاتا رہا اسلام کو، واہ 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 واہ، اسلام اتنا ہی آگے بڑھتا رہا۔ جب کفار مکہ نے دیکھ لیا کہ اب معاملہ حل نہیں ہونے والا، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہیں بادشاہت دے دیں گے، شہنشاہیت دے دیں گے، تاج دے دیں گے، حکومت دے دیں گے، کرسی دے دیں گے، اختیار دے دیں گے، ہاں یہ سب دے دیں گے، تبلیغ اسلام سے باز آ جاؤ۔ تو میرے رسول نے کہا تھا اے مکہ والو اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو اور کہو کہ تبلیغ اسلام سے باز آ جائے تو محمد اس کام کو ضرور کرے گا جس کی ذمہ داری رب نے مجھے سپورٹ کی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑھتا رہا اسلام۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ بڑھتا رہا اسلام اور آج بھی سروے اٹھا کے دیکھو جن ملکوں میں زیادہ پابندیاں لگ رہی ہیں، جن ملکوں میں قرآن چلائے جا رہے ہیں، اٹھاؤ تمہارے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، تم موبائلوں میں پوری دنیا کو سمیٹ کر اپنے جیب میں رکھتے ہو لیکن دیکھتے کام کی چیز نہیں۔ گانا سنتے ہو، فلم دیکھتے ہو، ناٹک دیکھتے ہو، غیر شرعی چیزیں دیکھتے ہو۔ کبھی کبھی اسلام کا عروج بھی دیکھ لیا کرو کہ جن ملکوں نے اسلام پر پابندی لگانی چاہی، جن ملکوں نے قرآن کو چلانا چاہا، آج انہی ملکوں میں سب سے زیادہ لوگ دامن اسلام میں آ رہے ہیں، دامن اسلام میں آ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا اسلام جتنا دبایا جائے گا اسلام اتنا ہی آگے بڑھتا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، اور سے حضور امام علم و فن، سرزمین سنگیا ٹھاٹھول، زندہ باد زندہ باد۔ اور یقین نہیں ہے تو پڑھو اپنے اسلاف کی تاریخ۔ بمبئی کے ہیرو کی ہسٹری تو تمہیں پتا ہے، دنیا کے نیتا کے بارے میں تو تم جانتے ہو۔ کبھی اسلام کے شہزادوں کی تاریخ بھی پڑھ لیا ہوتا، کیا کہنے، کبھی مکی زندگی مصطفیٰ کی اور آقا کی مدنی زندگی کا مطالعہ بھی کر لیا ہوتا، تب تک تمہیں پتا چلتا کہ جو یہ قرآن کی اچھی صورت، اسلام کا اچھا چہرہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، ایسے ہی نہیں آیا۔ جب مکہ کی سرزمین پر گرم گرم ریت پر ہاتھوں میں ہتھکڑی، پاؤں میں بیڑی اور گردن میں پھندا ڈال کر، سینے پہ پتھروں کا چٹان ڈال کر جب گھسیٹا گیا ہے
واہ 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 واہ. یہ ہے اسلام کے شہزادوں کی شان. جی اور ذرا ایک تعریف سن رہے ہو آپ؟ جی جی سن رہے ہو؟ ہاں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں ذرا محبت سے بول دو نا یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. بڑا اچھا سن رہے ہو لیکن ذرا مجھے پتہ بھی تو چلنا چاہیے، اس لیے کہ ہم آنکھ بند کر کے یار تقریر نہیں کر پاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ آنکھ کھول کے تقریر کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے ہم تمہیں دیکھیں تم ہمیں دیکھو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کی پاکی بیان کرتے رہو تاکہ پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہو. ذرا محبت سے بول دیں یا رسول اللہ. آؤ کیسے اسلام تلوار سے نہیں کردار مصطفیٰ سے. واہ واہ. اول بھائی جی ایک تھا دشمن مصطفیٰ کا، جی اور ایسا دشمن جو اسلام کو برباد کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا، رسول اللہ کو تکلیف دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا. حکومت بھی اس کے پاس، اقتدار بھی اس کے پاس، اختیار بھی اس کے پاس. ابو جہل کے ساتھ ہمیشہ مشورے میں شریک رہتا. گورنر تھا وہ. ایک دن جنگ میں مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گئے اور نبی کے غلاموں نے پکڑ لیا، ہاتھ پیر باندھ لیا، لے کے مسجد نبی کے ستون سے باندھ لیا. کہا تیرا فیصلہ مصطفیٰ کرے. جی اب تیرا فیصلہ ہمارے آقا کریں گے. رسیوں سے بندھا ہے مسجد کے ستون کے ساتھ. آج کل کا کوئی بادشاہ، راجہ، مہاراجہ، نیتا، مکھیا، سرپنچ، ایم ایل اے، ایم پی ہوتا تو کہتا یہ دشمن ہے مار ڈال، راستہ صاف کر دے. لیکن دیکھ مصطفیٰ کی شان کیا ہے. حضور تشریف لائے سامنے اور آ کے کہتے ہیں بتا کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی تجھے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تجھے. جان کے دشمن، جانی دشمن سے اس کی خیریت مصطفیٰ پوچھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے گرفتار کر کے بلوایا ہے اور تکلیف اور خیریت بھی پوچھ رہے ہو. حضور صحابہ کی طرح متوجہ ہو کے کہتے ہیں میرے غلاموں یہ تو بتاؤ تم نے تکلیف تو نہیں دیا اس جوان. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صرف گرفتار کیا ہے، کوئی تکلیف نہیں پہنچایا ہے. وہ کہتا ہے محمد گرفتار کر کے تو لائے ہو مجھے، لیکن سن لو اگر مجھے مار دو گے نا تو میرا قبیلہ تم سے میرے خون کا بدلہ لے گا، بچو گے نہیں. مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ تو بات کی چیز ہے لیکن ایک بات میں کہتا ہوں مان لے. کہا کیا؟ کہا سنو چہرہ اٹھا میرا چہرہ دیکھ لے. زور سے سبحان اللہ. زور سے بولو زور سے. سبحان اللہ. مصطفیٰ فرماتے نظر اٹھا میری صورت دیکھ، میرا جلوہ دیکھ، میری موہنی صورت دیکھ لے، میرا حسن و جمال دیکھ لے. وہ کہتا ہے نہیں دیکھتا. میرے آقا فرماتے ہیں مجھے نہیں دیکھتا مت دیکھ، لیکن اٹھا نظر میرا مدینہ دیکھ، میرا شہر دیکھ لے. وہ کہتا ہے میں نے یونان و مصر کی خوبصورت بستیاں دیکھی ہیں، ان کھنڈرات کو میں کیا دیکھنے جاؤں، نہیں دیکھتا. مصطفیٰ واپس چلے گئے. کہا ٹھیک ہے نہیں دیکھتا مت دیکھ. آقا واپس گئے، وہ ستون سے بندھا رہا. دوسرا دن آتا ہے، دوسرے دن بھی سوال وہی ہے اور پھر جواب وہی ہے. آقا نے فرمایا کل اس کا فیصلہ ہوگا. جب تیسرا دن آتا ہے فیصلے کا دن، اپنے بھی منتظر ہیں، بیگانے بھی منتظر ہیں، سب لوگ انتظار میں ہیں کیا فیصلہ ہوگا بارگاہ رسالت سے اس ظالم کا، اس دشمن مصطفیٰ کا. اور حضرت عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ اشارہ ہو تو اس ظالم کی گردن اڑا دی جائے. اس لیے کہ جو گستاخ مصطفیٰ ہو، جو رسول اللہ کے در کا گستاخ ہو، اسے اس زمین پر جینے کا حق نہیں ہے. لیکن دیکھ لو مصطفیٰ کا کردار، دیکھ لو مصطفیٰ کا اخلاق، دیکھ لو مدینے والے کا کردار. رسول اللہ تشریف لائے، لانے کے بعد پھر وہی سوال کیا ہے
اے نوجوان میرا چہرہ دیکھ لے، میری صورت دیکھ لے. وہ کہتا ہے میں تیرے جیسے بدصورت کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ اللہ، دیکھو نبی کو دیکھا نہیں تھا تو بدصورت کہہ رہا تھا، لیکن یاد آئی وہ بات کہ ایک مرتبہ ابو جہل نے کہا تھا اے محمد میں نے تیرے جیسا بدصورت کسی کو نہیں دیکھا. رسول اللہ فرماتے ہیں صدقتا، تو نے سچ کہا. ابو بکر کہتے ہیں اے رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میں نے کسی کو نہ پایا. رسول اللہ فرماتے ہیں یا ابا بکر صدقتا، اے ابو بکر تو نے سچ کہا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو جہل کی بھی بات صحیح ہو جائے اور ابو بکر کی بھی بات صحیح ہو جائے، دونوں میں سے ایک صحیح ہوگا. تو سرکار فرماتے ہیں میرے غلاموں اللہ نے مجھے آئینہ حق بنا کے دے بھیجا ہے، اور جو جیسا ہوتا ہے آئینہ میں اس کا چہرہ اسے ویسا نظر آتا ہے. ابو جہل بدصورت تھا، وہ دیکھا تو میں بدصورت نظر آیا. ابو بکر خوبصورت تھے، انہوں نے مجھے اپنے آپ کو دیکھا تو میں خوبصورت نظر آیا. پتہ یہ چلا رسول اللہ اتنے حسین ہے، جس نے نہیں دیکھا اس نے جو بھی کچھ کہا ہو، لیکن جس نے دیکھ لیا مصطفیٰ کا چہرہ، جس نے دیکھ لیا مصطفیٰ کی صورت، جس نے دیکھ لیا مصطفیٰ کا جلوہ، جس نے دیکھ لیا مصطفیٰ کا سراپا، تو یہی کہا کہ اللہ نے مصطفیٰ کے جیسا کوئی حسین بنایا ہی نہیں ہے. واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. فیضان حضور امام علم و فن خطیب ہندوستان علامہ ضیاء الدین قادری. پتا ہے اس نے مصطفیٰ کے بارے میں جس نے دیکھا اس نے کیا کہا؟ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا فرماتے نہیں دیکھے گا کہ نہیں، مدینہ بھی نہیں دیکھے گا نہیں. حضور تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، اور خاموش ہونے کے بعد مصطفیٰ فرماتے ہیں نہیں دیکھتا مت دیکھ، لیکن جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے. ذرا زور سے بولے، زور سے، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. اللہ اللہ، جانی دشمن کو مصطفیٰ معاف کر رہے ہیں. اور صحابہ کی طرح متوجہ ہو کے رسول فرماتے میرے صحابہ بڑا آدمی ہے، ذرا مدینے سے عزت کے ساتھ رخصت کرو. دشمن کو عزت کے ساتھ رخصت کرنے والے مصطفیٰ، دشمن کو عزت دینے والے رسول. کہتے ہیں کوئی تکلیف نہ ہو عزت کے ساتھ رخصت کرو. وہ گورنر گھوڑے پہ سوار ہوا بڑی تیزی کے ساتھ مدینہ سے نکلا ہے، لیکن نکلتے نکلتے ایک بات سوچتا جا رہا ہے یار بہت بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، شہنشاہوں کو دیکھا، راجاؤں مہاراجاؤں کو دیکھا، سپہ سالار کو دیکھا، سپاہیوں کو دیکھا، اہل ثروت کو دیکھا، اہل خرد کو دیکھا، اہل فکر کو دیکھا، لیکن یار اتنا حوصلہ والا تو کسی کو نہیں دیکھا جو دشمن کو معاف کرے. ذرا دیکھتا ہوں وہ ہے کیسا. ذرا زور سے ایک بات سن لو، ہم زیادہ پیر ویر کے چکر میں نہیں پڑتے ہیں. پیر کے غلام ہیں. میرے پیر کا نام تاج الشریعہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میرے پیر کا نام تاج الشریعہ ہے، لیکن حضرات بیدار ہو کے تھوڑی سی تقریر سن لیں. آپ حوصلہ افزائی کریں، ایک بار نعرہ لگائیں دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے. نعرے تکبیر، اور بلند آواز سینے سے طاقت نکال کے آواز نکالیے نا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان خواجہ علم و فن، بستی بستی قریہ قریہ، ہاتھوں سے بستی بستی قریہ قریہ، علم کا ساغر پیار کا دریا، حضرت علامہ ضیاء الدین صاحب قبلہ کٹک. بات سن لو، ذمہ دار اسٹیج ہے، ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں.
پیر پرستی ہمیں بھی آتی ہے. ہم سے بڑا پیر کو ماننے والا کون ہے؟ لیکن سڑک چھاپ پیروں سے ہمارا کوئی معاملہ حل نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. سن لو، یہ بے نمازی اور 20-20 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہننے والے یہ ظالم پیر، قوم کے ٹکڑے پہ پلنے والے، اور یہ ہماری قوم اپنے امام کو چراغی 11 روپے دے گی آج، اور ایسے حرام خور پیروں کو ایک تعویذ کا 5,000 اور 10,000. اور یہ قوم سوچتی ہے کہ بڑا اچھا ہے، اس سے ہماری قسمت کا فیصلہ ہوگا. اٹھا مکہ شریف کی حدیث، مصطفیٰ فرماتے ہیں تعویذات تمہاری قسمت کے فیصلے نہیں کر سکتے. اور ایسا پیر پاگل، ان جاہل پیروں سے جتنا سنیت کا نقصان ہوا ہے اتنا کسی کا نہیں ہوا. خواجہ علم و فن کو تم نے تو نہیں پہچانا، لیکن چوٹی والے پیر کو خوب پہچان لیا. شرم نہیں آتی؟ جس کے ایک ایک قدم سے مسلک کا خون ہو، جس کے ایک ایک عمل سے مصطفیٰ کی شریعت کا لہو ہے، جس کے ایک ایک کام سے اسلام کا خسارہ ہو، اس کو تو تم نے خوب نذرانے دیے. جو تمہاری مسجد کا امام تمہیں 5 وقت نماز پڑھائے، تمہارے بچے کے کان میں اذان پڑھے، تمہاری بیٹی کا نکاح پڑھائے، تمہارے بچے کو قرآن پڑھائے، تمہارے بچے کو دین سکھائے، تمہارے بچے کو شریعت سکھائے، ہر غم میں وہ تیرے ساتھ رہے، ہر خوشی میں وہ تیرے ساتھ رہے. جب وہ جائے تمہارے یہاں تو 5 روپیہ دیتے ہو، 11 روپیہ دیتے ہو، احساس نہیں ہوتا. یہ مولوی 11 روپے لے کر بھی بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ مصطفیٰ کا نائب ہے، یہ نبی کا غلام ہے، یہ نبی کا سچا غلام ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان ہے. میں تو کہتا ہوں ایسے جاہل پیروں کو اور باباؤں کی ایک تعویذ کیا 100 تعویذ لا کے لٹکاؤ، کچھ نہیں ہونے والا. جو بھی برکت ہے وہ بھی چلی جائے گی. اور 100 تعویذ تو دور چھوڑو نا یار، کسی دن اس بابا کو لا کر اوپر 1 مہینے کی لٹکا دو. کسی دن بابا کو لٹکا دو گھر میں تعویذ کی جگہ. کوئی بھی بابا ہو، کہیں کا بھی بابا ہو، بابا مرے کوئی فائدہ نہیں. اپنے عالم سے محبت کرو، اپنے امام سے پیار کر یار، امام سے پیار کر. امام سے پیار کرنے کا ایک فائدہ تمہیں ضرور ملے گا. جب مر جاؤ گے تمہارا بیٹا تو تمہاری قبر پہ جانا چھوڑ دے گا، اس لیے کہ تم نے اپنے بیٹے کو مغفرت کا طریقہ سکھایا ہی نہیں، دعا کا سلیقہ بتایا ہی نہیں. لیکن اگر تم نے اپنے امام سے محبت کیا ہے، امام جب تک زندہ رہے گا اپنی دعاؤں میں تمہیں شامل کرتا رہے. واہ 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 واہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا میاں، ذرا زور سے بول دو، سبحان اللہ، اور محبت سے بولو، سبحان اللہ. حضور وہ کہتا ہے گورنر، اتنا حوصلہ والا تو کسی کو نہیں دیکھا. واہ. ذرا دیکھتا تو ہوں کہ محمد ہے کیسا. ذرا زور سے بولتے جائیے، زور سے بولتے. آگے جا رہا ہے اور کنکھیوں سے مصطفیٰ کی صورت دیکھ رہا ہے. جا کر ایک جگہ رک گیا، گھوڑا آگے کو جا رہا ہے، دل پیچھے کو آ رہا ہے. پلٹ گیا، اب پلٹ کے آیا مسجد نبوی میں، دیکھا مصطفیٰ مسجد نبوی میں ننگی پیٹھ پر مسجد کے بیٹھے ہیں. صحابہ کے جرمٹ میں تشریف فرما ہے، رسول اللہ کا چہرہ نیچے ہے. سامنے جا کے یہ کھڑا ہو جاتا ہے. آقا نے جب سر اٹھایا تو دیکھا سامنے گورنر کھڑا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر تو کیوں آ گیا؟ وہ گورنر کہتا ہے آقا مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا، مجھے اپنا بنا کے چھوڑ دیا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اب مجھے چھوڑیے مت، بلکہ کلمہ پڑھا کر غلاموں میں شامل کر لیجئے. میرے آقا نے تو کہا بھی نہیں تھا کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤ.
ہاں؟ لیکن وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. پتہ یہ چلا اسلام تلوار سے نہیں مصطفیٰ کے کردار سے پھیلا ہے, مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا ہے, مصطفیٰ کے صورت و سیرت سے پھیلا ہے. اس لیے مسلمانوں اپنے آپ کو بدلو. تمہارا کردار وہ نہیں ہے جس کردار کے ساتھ آج تم زندہ ہو. اسی اسلام کے سپوتوں میں, اسلام کے شہزادوں میں ایک نام خواجہ علم و فن کا ہے, امام علم و فن کا ہے. میں گاڑی میں آ رہا تھا تو جو لانے گئے تھے, نام یاد نہیں آ رہا, انہوں نے, اس بھائی نے ہم سے پوچھا حضرت جن کے ہاں آپ آئے ہیں انہیں جانتے ہیں؟ میں نے کہا ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں, اور ہم ہی نہیں جانتے, صرف ہندوستان ہی نہیں, امام علم و فن اس ذات گرامی کا نام ہے جن کے علم پر علم بھی ناز کرتا ہے, جن پر پوری دنیا ناز کرے. ارے ممبر بیٹا رہے ہیں. مظفر حسین, خواجہ مظفر حسین اس ذات کا نام ہے, اس ذات کا نام ہے. بائیسی والو, اگر تم نے حیات ظاہری میں امام علم و فن کو نہیں پہچانا تم نے بہت بڑی غلطی کی. لیکن آج بھیڑ دیکھ کر تو سمجھنا پڑے گا کہ کس ذات کا نام خواجہ علم و فن ہے. ارے یار دنیا تو اتنی مطلب یہ ہے کہ 1 سال کے بعد اپنے باپ کی قبر پہ یہ لوگ نہیں جاتے. سچی بات ہے, سچی بات ہے. اپنے باپ کی قبر پہ, اپنی ماں کی قبر پہ, اپنے رشتہ دار کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے نہیں جاتے. لیکن میں شام کو آیا اور شام سے لے کے اب تک دیکھ رہا ہوں, تانتا لگا ہے, جمع غفیر لگا ہے, بھیڑ لگی ہے ان لوگوں کی جو ہار پھول لے کر خواجہ علم و فن کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرتے ہیں. میں سوچ میں پڑ گیا, یا اللہ جو باپ کی قبر پہ نہ جائے, جو ماں کی قبر پہ نہ جائے, جو بھائی کی قبر پہ نہ جائے, جو چچا کی قبر پہ نہ جائے, جو رشتہ دار کی قبر پہ جسے جانے کی فرصت نہیں ہے, وہ ہر سال خواجہ علم و فن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کیوں آتا ہے؟ تو آواز آئی, سن لو, یہ خواجہ علم و فن عام ذات کا نام نہیں ہے, بلکہ جو اللہ کے رسول کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے, اللہ قوم کے دلوں میں اس کی محبت موجود ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت علماء اہل سنت, فیضان حضور امام علم و فن. سن لو, یہ فیضان ہے سرکار مفتی اعظم ہند. آئے ہیں بے شک, یہ فیضان ہے حضرت ملک العلماء کا. اعلی حضرت کے علم کے وارث ملک العلماء, اور ملک العلماء کے علم کے وارث خواجہ مظفر حسین رضوی. پہچانو, اب تو پہچان لو. جتنی غلطی کیا ہے نا تم لوگوں نے, ہاں اب اس کا ازالہ کر سکتے ہیں ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کر کے, خراج محبت پیش کر کے. سمجھ رہے ہو؟ صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں؟ ذرا بولو, زور سے بولو, ذرا زور سے بولو. اور سن لو, خواجہ علم و فن, بڑے بڑے حیات ظاہری میں جہاں بیٹھ جاتے وہی انجمن, جہاں بیٹھ جاتے وہی لائبریری. جس فن کو اٹھا کے دیکھو اس میں یکتائے روزگار نظر آنے والی ذات کا نام خواجہ مظفر حسین ہے. بے شک, درسگاہ میں بیٹھ جائے تو بے مثال, خطابت کی کرسی پہ بیٹھے تو بے مثال, مناظرات کے اسٹیج پر ہو تو بے مثال, تصنیف و تالیف کے میدان میں ہو تو بے مثال. جس علم نے دیکھو بے مثال ذات گرامی کا نام خواجہ مظفر حسین ہے. لیکن بہاری بڑا بے وفا ہوتا ہے. سچی بات ہے. بہاری بہت بڑا بے وفا ہوتا ہے.
دوسروں کے آگے پیچھے یہ بہاری کرتا ہے لیکن اپنے لوگوں سے محبت کم کرتا ہے. سچی بات ہے. یہ بہاری میں ہے. ہاں سچی بات ہے. صحیح حضرت. سچی 40,000 روپیہ دے کر دوسروں کو تو بلائیں گے لیکن اپنے مسجد کے علاقے کے مولانا کو 500 روپیہ نذرانہ نہیں دے سکتے. بات ہے. جنازہ پڑھائے علاقے کا عالم, فاتحہ پڑھے علاقے کا عالم, 40واں پڑھے علاقے کا عالم, 10واں پڑھے علاقے کا عالم, نکاح پڑھائے علاقے کا عالم, جب پیسہ نہ ہو تیرے کام آئے علاقے کا عالم, جب دولت نہ ہو تو میلاد پڑھے علاقے کا عالم, اور جب چندہ کرو اور چندہ کر کے جمع کرو تو بلا لو 50,000 والا مولوی. اور وہ مولوی آج بلاؤ نا, کل اسٹیشن پہ ملو گے کہو گے ہم وہی ہیں جو 50,000. پہچانے گا نہیں. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں جتنے سنی عالم مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کرنے والے وہ سب ہمارے ہیں, لیکن دور کے جو ہے ان سے زیادہ ہمارے امام کا, ہمارے عالم کا. اب دیکھو یہ شیخ کے بیٹھنے والے یہ جنتی چہرے یہ کیوں آئے ہیں؟ نذرانے کے لیے, پیسے کے لیے نہیں, یہ خواجہ علم و فن کی محبت میں آئے ہیں. ان کو پتا ہے کہ دنیا سنیت پر وہ جو مزار میں لیٹا ہے نا ان کا کتنا بڑا احسان ہے. احسان کا بدلہ تو ہم نہیں دے سکتے لیکن خراج عقیدت تو پیش کر سکتے ہیں. اس لیے بولو جو زندگی میں غلطی کی اب تو نہیں کرو گے. بولو جلدی بولو یار, جلدی بولو. اب بولو خواجہ صاحب کا مزار بن رہا ہے, تعمیری کام ہو رہا ہے نا, تعمیری کام ہاتھ اٹھا کے بتائیں, ہاتھ اٹھا کے بتائیں. تعمیری کام ہو رہا ہے نا, ہو رہا ہے. اب یہ آپ چاہتے ہو کہ نہیں کہ اس علاقے میں خواجہ صاحب کا مزار اتنا خوبصورت بنے کہ لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آئے اور یہ کہے یہ بریلی کے امام احمد رضا کے سپاہی کا روضہ ہے. سبحان اللہ. بولو چاہتے ہو کہ نہیں؟ جی بولو چاہتے ہو کہ نہیں؟ ارے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ذرا تائید کرو, بولو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ جی ہونا چاہیے. اس کے لیے اگر تم سے کچھ مانگا جائے دو گے؟ ذرا بولو دو گے؟ کتنے لوگ نہیں دیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے تو. سب لوگ دیں گے. سب لوگ دیں گے. جیو یار, جیو میرے لال. کیا کہنے, چلو بڑا بریلی کرتے ہو یار, اعلیٰ حضرت کرتے ہو, کرنا چاہیے. آج ہم تمہارا امتحان لیتے ہیں اعلیٰ حضرت کے نام پہ. ہے کوئی پورے مجمع میں ایسا شخص جو اعلیٰ حضرت کی 25ویں کے نام پہ خواجہ صاحب کے مزار کی تعمیر کے لیے 25 بوری سیمنٹ دے؟ 25 بوری سیمنٹ. ارے ابھی نہیں دینا ہے, لکھانا ہے 2 دن بعد, 4 دن بعد, 1 ہفتہ کے بعد دینا ہے. اعلیٰ حضرت کے نام پر, اعلیٰ حضرت کی 25ویں کے نام پہ 25 بوری سیمنٹ خواجہ علم و فن کے مزار کی تعمیر کے لیے